بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا سفر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ سفر کا مبارک مہینہ چل رہا ہے جو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے، جو محرم اور ربیع الاول کے بیچ والا مہینہ ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک تلاوت کی تھی اور ایک حدیث پاک پڑھ کے سنائی. مجھے اسی کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہیں. قرآن پاک کی آیت جو میں نے پیش کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے تب ہی سے یہ 12 مہینے ہیں. محرم، صفر، آخری مہینہ ذی الحجہ. یوں دیکھنے جائے تو سارے ہی مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک برابر ہیں. کوئی فرق اور تفریق نہیں ہے. اسی میں سے ایک مہینہ سفر کا مہینہ ہے. یہ سفر کا مہینہ دوسرے مہینوں کی طرح عام ہے. اس مہینے میں نہ کوئی مخصوص اعمال ہے، نہ کوئی مقصود عبادتیں ہیں، اور نہ کوئی نئے کام اس میں وارد ہوئے ہیں. جس طریقے پر 11 مہینے ہیں اسی طریقے سے یہ سفر المظفر یہ مہینہ بھی ہے. دشمنان اسلام، جن کو مسلمانوں کا اسلام اور ایمان پسند نہیں ہے، دور جاہلیت کے زمانے سے لے کر آج تک، بلکہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے بھی اس مہینے کے تعلق سے چند باتیں من گڑت اس امت کے اندر پھیلا دیا ہے، جس کا حدیث اور قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہ سفر کا مہینہ، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ 12 مہینوں کی طرح یہ ایک مہینہ ہے جس میں کوئی خصوصیت نہیں، لیکن یہودیت نے، عیسائیت نے اور اس دشمنان اسلام نے دور جاہلیت سے لے کر آج تک چند ایسے کاموں کو اس میں من گھڑت داخل کر دیا
جس کی بنیاد پر بولے والے کمزور ایمان والے سیدھے سادے مسلمانوں نے اس کو اسلام کا ایک جز سمجھ لیا اور اس کو اپنانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس آدمی کا ایمان مضبوط ہوگا، جس آدمی کا ایمان طاقتور ہوگا، قوی ہوگا، وہ ایسی من گڑت باتوں کو اپنی زندگی میں کوئی جگہ نہیں دے گا۔ ہاں، جو کمزور ایمان والے ہیں، جن کا اسلام سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، صرف نام کے مسلمان ہیں، یا ان کی زندگی میں اعمال صالحہ کے مقابلے میں اعمال سیئہ بہت زیادہ بھرے ہوئے ہیں، جن کا اللہ والوں سے، مسجد سے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے بولے والے ایمان والے ایسی خرافات میں، ایسی توہمات امور میں اور ایسے خلاف شرع احکام میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ یہ سفر کا مہینہ، حالانکہ یہ مہینہ دوسرے مہینوں کی طرح عام ہے، اس مہینے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، لیکن دشمنان اسلام نے یہ بولے والے مسلمانوں کے ذہن میں چند باتیں ایسی ڈال دی کہ دور جاہلیت سے لے کر آج تک مسلمان اس میں ملوث ہیں۔ مثال کے طور پہ سفر کے مہینے میں ایک عقیدہ بن گیا ہے 13 تیزی کا۔ 13 تیزی ایک عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سفر کے 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک جو دن ہے، 13 دن، دشمنان اسلام نے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ 13 دن نحوست والے ہیں، سخت ہے، نقصان دہ ہے، اس دنوں کے اندر نہ شادی کرنی چاہیے، نہ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہیے، اور نہ کوئی نیک عمل اس میں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ 13 دنوں کے اندر نحوست اترتی اور نقصان اتر رہا ہے۔ اور یہ بولے والے مسلمانوں کو اس طریقے پر اس میں ملوث کر دیا، اور یوں ان کے دلوں میں بات اتاری کہ آپ علیہ السلام اسی دنوں میں بیمار ہوئے تھے۔ سفر کے مہینے میں 1 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ کے دن جو ہے یہ بڑے نقصان والے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن میں بیمار ہوئے تھے۔ بولے والے مسلمانوں نے اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا، حالانکہ ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ دین کے تعلق سے اگر کوئی بات ہمارے سامنے آوے، اس کو آمنا صدقنا نہیں کہنا چاہیے، اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے علماء کے ذریعے سے، مفتیان کے ذریعے سے کہ بھئی یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اب یہ دشمنان اسلام نے یہ بات کو مسلمانوں کے ذہنوں میں ایسا بٹھا دیا کہ ہم بھی اس کو یقین کے ساتھ ماننے والے بن گئے۔ حالانکہ تاریخ کی کتابوں کا اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ بات سراسر غلط ہے، جھوٹ ہے، حق سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام سفر کی آخری تاریخ میں بیمار ہوئے تھے، آخری ایام میں، اور 13 دن بیمار رہے، اور 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، آخری سفر کے ایام میں۔ اب آپ دیکھیے دشمنان اسلام نے کیسی جھوٹی بات امت میں پھیلا دی، کہا کہ 1 تاریخ سے 13 تاریخ تک بیمار رہے تھے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ آپ علیہ السلام سفر کے آخری ایام میں، آخری دن میں بیمار ہوئے ہیں، اور 12 ربیع الاول تک آپ بیمار رہے، اور اسی دن آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ اس تاریخ کی اس واقعے سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جھوٹی بات ہے۔
یا سفر کے مہینے میں ایک دوسری من گڑت عقیدت کو بولے بالے مسلمانوں کے ذہنوں میں گھسا دیا ہے. وہ کون سی؟ سفر کے مہینے کا جو آخری بود ہوتا ہے، چار شنبہ آخری بود، اس بود میں ان لوگوں نے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ ہماری خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن میں حضور پاک علیہ السلام جو ہے اپنی بیماری سے شفا یاب ہوئے تھے، آپ صحت یاب ہوئے تھے، اور اسی دن میں آپ سبزہ زار کے اوپر چل رہے تھے، آپ نے پارک کے اندر جا کے چہل قدمی کی ہے. یہ دشمنان اسلام نے ایک من گڑت بات اس امت کے بولے والے مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈال دی اور اس امت نے اس کو پکڑ لیا، حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے. آخری بود جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ آپ کے افاقے کا اور صحت کا دن نہیں تھا، بلکہ آپ کی بیماری کی ابتدا ہوئی ہے. یہ دشمنان اسلام نے ہمارے نبی کی بیماری کے دن کو خوشی کا دن بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کون ایسا شخص ہوگا جو اپنے گھر کے کسی فرد کے بیمار ہونے پر خوشیاں منائے؟ ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن بیمار ہوئے ہیں، اور یہ دشمنان اسلام ہمیں اسی دن خوشی بنانے کی ہم کو یہ بات ہمارے ذہنوں میں من گھڑت ڈال دی، جس کی بنیاد پر ہمارا ایمان بھی گیا اور دنیا بھی گئی. یہ سفر کے مہینے میں یہ دو بہت بڑے عقیدے ہمارے اندر پیدا کر دیے. یہ دونوں سراسر جھوٹے اور غلط ہیں. اس لیے ہمیں ایسی من گڑت باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں اور کسی مہینے میں نحوست نہیں ہے، کوئی مہینہ نحوست والا نہیں ہے. اس لیے ہم اپنے ذہنوں کو فارغ کریں، خالی کرے، اور اس غلط عقیدے سے اپنے آپ کو پاک رکھے کہ یہ اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. ہم اس مہینے میں شادی بھی کر سکتے ہیں، اس مہینے میں اگر کوئی نیا کاروبار شروع کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، اس مہینے میں کوئی اچھا کام اگر شروع کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. اس مہینے میں نحوست کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھی تھی، لا ادوا ولا طیرا ولا حاما ولا سفر. یہ اسی مہینے کے تعلق سے چند باتیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے. میں اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا لا ادوا. ادوا کا مطلب ہوتا ہے بیماری کا منتقل ہونا، ٹرانسفر. جیسے بہت سے ہم میں سے بہت ساروں کو پتا ہوگا سوائن فلو کی بیماری کسی زمانے میں ہوئی تھی. سوائن فلو کہ سانس کے نکلنے سے اگر سامنے والے آدمی کے اوپر جاتا ہے تو وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے. اس کو چھوڑیے، ابھی قریبی زمانے میں کورونا وائرس کا یہ مرض ایک پھیلا تھا. منہ کے اوپر پٹی، بولنا نہیں، ملاقات نہیں، کسی سے ہاتھ سے نہیں ملاقات کرنا، چھوت چھات کی بیماری بنا دیا تھا. یہ ساری بیماریاں کچھ نہیں ہے. کوئی بیماری ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں منتقل نہیں ہوتی ہے. حضور پاک علیہ السلام نے اس کی نفی فرمائی، لا ادوا. کوئی بیماری ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں منتقل نہیں ہوتی ہے. یہ ہمارے وہم کے اندر لوگوں نے گھسا دیا ہے کہ بغیر ماسک کے ہم چلیں گے تو یہ بیماری دوسرے میں منتقل ہوگی. سوائن فلو میں اگر میرا سانس کسی اور میں چلا جائے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا. نہ معلوم ایسی کتنی من گڑت بیماریوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ اس بیمار آدمی سے ہم کو دور رہنا چاہیے. قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، شریعت میں اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی آئے، اشکال کیا، اللہ کے رسول
جب میں اپنے اونٹوں کو بیابان اور جنگل میں چراتا ہوں بڑے صحت مند ہوتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، تندرست رہتے ہیں. لیکن جب اپنے واڑے میں لے کر آتا ہوں تو وہاں ایک کوئی خارش اونٹ اگر ہوتا ہے، کھجلی والا اونٹ، تو اس کی وجہ سے میرے سارے اونٹ کھجلی والے بن جاتے ہیں. سوال کیا اللہ کے رسول آپ تو یوں فرما رہے کہ لا عدوہ، بیماری منتقل نہیں ہوتی، تو دیکھو ایک خارش والا اونٹ میرے جو اس باڑے میں گھس گیا، سارے اونٹوں کو خارش والا بنا دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا من عادل اول، یہ خارش والا جو اونٹ ایک آیا اس کو کھجلی کس نے دی؟ ظاہر بات ہے وہ کسی اور سے لگنے سے نہیں آئی بلکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. آپ نے اس صحابی کو سمجھایا کہ اگر خارش اونٹ کے داخل ہونے سے دوسرے اونٹ بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ پہلا اونٹ اس کو جو کھجلی کی بیماری ہوئی وہ کہاں سے آئی؟ پھر آپ نے صحابی کو سمجھایا کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، کسی کے لگنے سے، کسی کے چھونے سے، کسی کی سانس سے کوئی بیماری منتقل نہیں ہوتی ہے. بیماری نفس بیماری نحوست کی چیز نہیں ہے، اور نہ نحوست بیماری کی وجہ سے آتی ہے. ہم اپنے ذہنوں میں اس کو ذرا سمجھے، بیماری نحوست نہیں ہے اور نہ نحوست سے بیماری آتی ہے، بلکہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے. بلکہ آگے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ بیماری کا آنا انسان کے اوپر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم بیماری کو نحوست سمجھ رہے ہیں، تکلیف سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی طرف سے بیماری جب انسان پہ آتی ہے اللہ اس کے کتنے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بہت بڑا اچھا نیک بندہ تھا، اللہ والا تھا، عبادت گزار. جب اس کا انتقال ہونے لگا تو شدت کی پیاس لگی، شدت کی پیاس. گھر میں کوئی تھا نہیں جو اس کو پانی پلا سکے. گھر کے کونے میں مٹکا پڑا ہوا تھا پانی سے بھرا ہوا، لیکن گھر میں کوئی آدمی موجود نہیں ہے کہ اس کو پانی پلا سکے. یہ پانی 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 کر رہا ہے، شدت کی پیاس لگی ہے، بالکل آخری وقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اس مٹکے کو بھی پھوڑ دو. چنانچہ فرشتہ آیا اور آ کے اس نے اس مٹکے کو پھوڑ دیا، وہ پانی سارا بہہ گیا. اس آدمی کو اتنی دل میں حسرت تھی اور امید تھی کہ کوئی آئے گا مجھے پانی پلائے گا، یہ امید بھی ختم ہو گئی. چنانچہ وہ آدمی دنیا سے بغیر پانی کے چلا گیا. دوسری طرف ایک آدمی وہ تھا جو اللہ کا نافرمان، باغی، بلکہ معاشرے میں لوگ اس کو گالی دیتے تھے، کوئی ویلیو نہیں اس کا. جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا ہے، سارے گھر کے افراد موجود ہیں، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اور سارے رشتہ دار موجود ہیں، چاروں طرف لگے ہوئے ہیں، اس آدمی کا انتقال ہونے والا ہے. لوگوں نے پوچھا تمہاری کوئی آخری خواہش؟ اس مرنے والے آدمی نے جو اللہ کا باغی تھا اس نے کہا کہ مجھے ایک مچھلی کھانی ہے، اور وہ ایک مخصوص قسم کی مچھلی کا نام لیا. اور اس آدمی کا انتقال جس وقت میں ہو رہا تھا اس وقت میں اس مچھلی کا وقت نہیں تھا. جیسا ہمیں معلوم ہے کہ مچھلی کو کھانے کا ایک مستقل وقت ہوتا ہے. اس آدمی نے ایسی مچھلی مانگی جو مچھلی اس وقت میں کہیں نہیں ملتی ہے. گھر والے پریشان، کوئی یہاں دوڑ رہا ہے، کوئی وہاں دوڑ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فرشتے کو جس نے مٹکا پھوڑنے کا حکم دیا تھا، فرشتے سے کہا کہ فرشتہ اے میرے بندے، میرا وہ بندہ دنیا سے جانے والا ہے، اس نے ایک مخصوص قسم کی مچھلی کی فرمائش کی ہے، اور یہ مچھلی آج اس علاقے میں کہیں پر نہیں ہے، جا فلاں جگہ سے مچھلی لا کے اس تالاب میں ڈال دے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا اور دوسرے ملک میں سے دوسری جگہ میں جہاں وہ مچھلی تھی اس مچھلی کو لا کے اس تالاب میں ڈال دیا. اللہ کی قدرت دیکھیے, اللہ کی حکمت دیکھیے. یہ گھر والے پہنچے مارکیٹ میں, سارے جگہ تلاش کیا, کہیں ملی نہیں, پریشان ہو گئے, کیا کرے, آخری فرمائش ہے. اسی دوران میں ایک مچھیرا اس تالاب میں سے یا اس ندی میں سے مچھلیاں پکڑنے کے لیے گیا تھا اور وہ مخصوص قسم کی مچھلی اس جال میں پھنس گئی. چنانچہ وہ لے کے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے آیا. اس کا مارکیٹ میں پہنچنا اور یہ گھر والوں کا وہاں جانا, دیکھا کہ یہ وہی مچھلی ہے جس کی فرمائش کر رہا ہے. اس کے پاس سے مچھلی خریدی اور خرید کے لا کے اس کو کھلایا اور کھلانے کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا. یہ فرشتہ جو نیک انسان کے موت پر پانی مانگ رہا تھا, اللہ نے اس پانی اس کو پینے نہیں دیا تھا. اور یہ اللہ کا نافرمان جو باغی ہے, کبھی اللہ کی اطاعت میں لگا ہی نہیں ہے, اس کی فرمائش تھی مچھلی کھانے کی, اللہ نے موت سے پہلے مچھلی کھلا کے دنیا سے اٹھایا. فرشتے نے سوال کیا, اے میرے پروردگار, آپ کی حکمت کا تو کیا کہنا, آپ کا انداز مجھے سمجھ میں نہیں آیا. سوال کر رہا ہے فرشتہ. ایک تمہارا وہ بندہ جو آپ کا نیکوکار ہے, آپ کی اطاعت کرنے والا ہے, اس کی فرمائش تھی کہ مجھے پانی پینا ہے, آپ نے اس کو پانی نہیں پینے دیا. اور ایک طرف تمہارا نافرمان, زندگی میں کبھی آپ کی اطاعت نہیں کی ہے, اس نے آخری فرمائش مچھلی کے کھانے کی تھی, آپ نے مچھلی کو دوسرے ملک میں سے اٹھا کے اس کے وہاں بیچ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شاندار جواب دیا ہے. قابل احترام بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, اصل سمجھنا یہ ہے, میں یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہوں اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بیماری چھوت چھات والی نہیں ہوتی ہے, کوئی انسان منحوس نہیں ہوتا ہے, کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے, کوئی دین منحوس نہیں ہوتا ہے. اگر نحوست آتی ہے تو خود انسان کے اعمال سے آتی ہے. اگر بندہ اللہ کا اطاعت کرنے والا ہے, اللہ کی مان کے چلنے والا ہے, تو دنیا کی ساری چیزیں کو اللہ اس کے لیے سکون کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. اور اگر وہ اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے تو راحت کے نقشے میں اللہ تکلیفوں کا سامان پیدا کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو جواب دیا کہ اے میرے بندے, اصل بات یہ تھی کہ یہ میرا مومن بندہ, فرما بردار بندہ, میں نے اس کے لیے ایک مرتبہ جنت میں طے کر کے رکھا تھا, ایک اعلیٰ قسم کی جنت میں نے اس کے لیے بنا کے رکھی تھی. اب اس کے انتقال کا وقت ہے. اچھا, اس نے جو اعمال کیے دنیا میں, اس کے اعمال اس درجے کے نہیں تھے جس درجے پر اس کو وہ جنت ملنے والی تھی. ایک اعلیٰ قسم کی جنت میں نے اس کے لیے طے کر دی تھی, لیکن اب اس کے موت کا وقت قریب ہے. اب وہ ایسے اعمال نہیں کر سکے گا کہ جو اس جنت تک اس کو پہنچائے. تو میں نے تکلیف دے کر, پانی کی اس کو پیاس تھی اور اس کے دل میں ایک امید تھی, میں نے اس امید کو ختم کر دیا تاکہ اس کو تکلیف پہنچے, اور اس تکلیف کی بنیاد پر مجھے وہ اس کو جنت کا جو درجہ اس کو دینا ہے اس درجے تک میں اس کو پہنچا دوں. بیماری کیوں دی؟ درجات کو بلند کرنے کے لیے. بیماری کیوں آئی؟ اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں. اور وہ بندہ جو میرا نافرمان تھا, دنیا میں اس نے چند اچھے اعمال کیے تھے, نافرمان تھا, ایمان نہیں تھا اس کے پاس میں. اگر یہ دنیا سے اپنی خواہش کو پورا کیے بغیر جاتا تو مجھے اس کے نیک اعمال کا بدلہ وہاں دینا پڑتا. حالانکہ اللہ نے یہ تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ کافر, غیر ایمان اگر کوئی اچھا عمل کرے گا اس کا بدلہ اللہ اس کو دنیا میں دے دیتے, آخرت میں اس کو اس کا بدلہ نہیں ملے گا. اب یہ بندہ جو ہے نافرمان ہے, اگر اس نے چند اعمال کیے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس کے اس اعمال کا بدلہ اس کی خواہش کو پورا کر کے دے دوں تاکہ مرنے کے بعد آخرت میں سیدھا جہنم میں جائے.
اس لیے اس نیک بندے کے ساتھ میرا یہ سلوک تھا تاکہ اس کے تھوڑے اعمال جو اس درجے کے پہنچنے والے تھے، اس تکلیف کو دے کے میں نے وہاں پہنچا دیا، اور یہ نافرمان جس نے اچھے اعمال کیے تھے، جس کو جنت ملنے کا امید ہے، میں نے اس کے اس اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیا تاکہ آخرت میں اسے کچھ نہ ملے۔ اس واقعے سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم پر حالات آ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا لا عدوا، بیماری منتقل نہیں ہوتی۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی ولا طیرہ، بدشگونی بدفعالی شریعت میں کچھ نہیں ہے۔ آج ہمارے دلوں میں یہ بات کھوٹ کھوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اگر ہمارے گھر کے سامنے الو آ کے بیٹھ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج کسی کی موت ہونے والی ہے یا آج ہمارے اوپر کوئی حالات آنے والے ہیں۔ اگر کوا ہمارے گھر پہ آ کے چیخنا شروع کرتا ہے ہم فوراً یہ نیک فالی لیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے گا۔ اگر ہم چل رہے کام کے لیے جا رہے اور راستے میں کوئی بلی نے راستہ کاٹ دیا، ہم فوراً ٹھہر جاتے ہیں کہ بھائی آگے نہیں جانا ہے اس لیے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، اب میرا کام نہیں ہو سکے گا۔ نہ معلوم ایسے کتنے غلط عقیدے اور خرافات ہماری زندگی میں بھرے ہوئے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لا طیرہ، شریعت میں بدفعالی کچھ نہیں ہے۔ یہ کوا بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ الو بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ بلی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ نفع نقصان کا مالک تو صرف اللہ ہے۔ یہ دنیا کی مخلوق نہ ہم کو نقصان پہنچا سکتی ہے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے نفی فرمائی کچھ نہیں ہے، لہذا ہم اپنے کاروبار میں جا رہے، بلی راستہ کاٹے، کتا راستہ کاٹے، کوئی بھی کاٹے، ہم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس عقیدے کو ختم کرے۔ تیسری چیز ولا حامت، حاما کہتے ہیں ان کا ایک عقیدہ تھا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی کھوپڑی میں سے ایک الو پیدا ہوتا ہے، اور جب تک اس کو اس کے اعمال کا بدلہ نہیں ملتا وہ الو گھومتے رہتا ہے۔ قابل احترام بھائیو بزرگوں دوستو، یہ غلط عقیدہ ہے۔ کوئی الو پیدا نہیں ہوتا اور کوئی الو ایسا نہیں ہے کہ اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دلوانے کے لیے انتظار میں کھڑا ہو، کچھ نہیں ہے۔ آپ نے نفی فرمائی لا حامت، ایسی کوئی من گڑت بات نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی ولا سفر، سفر کے اندر کوئی تکلیف دینے والی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارے آج جو مہینہ چل رہا ہے یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سفر کے مہینے میں نقصان دینے والی چیز کوئی نہیں ہے۔ جس طریقے پر ہم عام مہینوں کے اندر کام کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اس مہینے کے اندر بھی ہم کو معمول کے حساب سے سارے کام کرنے ہیں، کوئی نحوست نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے صرف اتنا اشارہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ سفر کا مہینہ نحوست والا ہوتا، جس کو آج ہمارے ذہنوں میں دشمنان اسلام نے ڈال دیا ہے کہ اس مہینے میں شادی نہیں کریں گے، اس مہینے میں کوئی نیا کاروبار نہیں کریں گے، کوئی نیا کام نہیں کریں گے، یہ ساری من گڑت باتیں ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام اگر اس مہینے کو نحوست والا سمجھتے تو آپ اسی مہینے میں ہجرت کر کے گئے ہیں۔ ہجرت کتنا بڑا کام ہے۔ خود حضور پاک علیہ السلام کی شادی ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ میں سفر کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اگر سفر کا مہینہ نکاح کرنے کے لیے منحوس ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود نکاح نہ کرتے۔ اور تیسری بات، حضرت علی نے بھی اسی مہینے میں نکاح کیا ہے جو آپ علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی تھی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ بذات خود اس میں کچھ نحوست نہیں ہے۔ اس لیے یہ باطل عقیدے کو اور یہ خرافات کو اپنے ذہنوں میں سے نکالنا ہے اور یوں سمجھنا ہے کہ سارے مہینے اللہ کے نزدیک جو ہے برابر ہے۔ اگر نحوست کسی مہینے میں، کسی دن میں یا کسی وقت میں آئے گی وہ میرے اعمال کی وجہ سے آئے گی۔ اگر اچھے اعمال کروں گا تو یہ سارے مہینے میرے لیے آرام دہ اور سکون دہ ہے، اور اگر میں گناہ کروں گا تو میرے لیے ہر گھڑی ہر وقت نحوست والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی خرافات سے اور ایسے توہمات سے اور ایسے باطل عقیدوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔